بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام عاقب ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ سے بڑی تھی۔ میں ان کا لاڈلا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عزیز بھی تھا، جس کی وجہ سے میری ہر بات مانی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت بگڑ چکا تھا۔ میرے والد گاؤں کے چودھری تھے اور ہماری بہت سی زمینیں تھیں، جس کی وجہ سے ہم گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ میں نے پڑھنا لکھنا چھوٹی عمر میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ امی نے مجھے پڑھانے کے لیے لاکھوں جتن کیے، مگر میں نہ مانا۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہر وقت حویلی سے باہر رہتا، رات دیر تک حویلی میں قدم نہ رکھتا۔ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، سگریٹ، شراب، یہ سب میرے لیے عام تھا۔ میں اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری بہنیں میری جان تھی، ان کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ایک دن امی میرے پاس آئیں، عاقب اب میں نے تمہاری شادی کر دوں گی، تو ایسے نہیں سدھرے گا۔ امی شادی کرنے سے کون سدھرتا ہے، خیر کر دیں شادی، آپ کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ میں ہنس کر کہتا چلا گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد امی نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی حسین صورت کی مالک تھی، جس پر اس کے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی کہ بیٹی ساری عمر عیش کرے گی، اور جلد سے جلد شادی کا مطالبہ کیا۔ امی تو پہلے ہی تیار تھی، بہنوں نے بھی حامی بھر لی۔ یوں ایک ہفتے تک میری اس سے شادی ہو گئی۔ مجھے کمرے میں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ مجھے یہ شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ وہ تو بس امی کی خواہش تھی تو کر لی۔ مگر پھر کچھ سوچ کر کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے میرے انتظار میں تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسے لگا کہ وہ ابھی کسی سے بات کر کے فارغ ہوئی ہو۔ خیر میں اس سوچ کو جھٹلا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے ہو کر اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو حیران سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو حسن کی شہزادی تھی۔ مجھے اپنا آپ اس کے آگے کم تر لگنے لگا، جس پر مجھے شرمندگی ہوئی۔ کچھ دیر یوں ہی گزرنے پر میں نے خود کو سنبھالا اور اسے تحفہ دیا، جو اس سے شکریہ کہہ کر پکڑ لیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مہوش نام ہے میرا۔ میں نے اس سے کہا، تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، اور میں خود بھی لیٹ گیا۔ وہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے آئی۔ تب تک میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب مجھے لگا کہ میرے سینے پر وزن رکھا گیا تو میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ میرے سینے پر سر رکھے بازو میرے گرد پھیلائے لیٹ چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور خود پر ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو روک کر سونے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر تک سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ کسی سے گفتگو کر رہی ہو، اور اٹھنے کی آہٹ پر جلدی سے اس نے وہ ہاتھ جو کان کے پاس تھا دوپٹے میں لپیٹ لیا اور میرے پاس آ گئی۔ صبح بخیر، آپ اٹھ جائیں، امی جان نے ناشتے کا پیغام بھیجا ہے۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، نہا کر آپ بھی تیار ہو جائیں تاکہ ہم دونوں اکٹھے باہر جائیں۔ لہجہ اتنا میٹھا اور سحر انگیز تھا کہ میں اسی میں کھو گیا اور بھول گیا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ میرے کپڑے نکالتی بیڈ پر رکھتی بیٹھ گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور تیار ہو کر اس کے ساتھ باہر نکلا۔ امی اور بہنیں تو میری نظر اتار رہی تھی، سبھی خوش تھے۔ ناشتے کے بعد مجھے امی نے کہا کہ میں مہوش کو اس کے گھر چھوڑ دوں۔ میں نے نہ کی، مگر امی کے اصرار پر چلا گیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ وہ مسلسل باہر دیکھتی رہی، مگر جیسے ہی گھر قریب آیا اسے میری طرف چہرہ موڑا اور ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ میں جو گاڑی چلانے میں مگن تھا، اس کی اچانک ایسی حرکت پر ایک دم ہی بریک لگا دی۔ بہت مشکل سے گاڑی سنبھلی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو تم، اگر گاڑی کہیں لگ جاتی تو؟ میں نے غصے سے کہا، مجھے ایک بات کرنی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی پر اس نے کہا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ حلق ترک کرتے ہوئے بولی، آپ چھوڑ کر چلے جائیے گا؟ مطلب کہ اگر اماں کہے بھی کہ رک جاؤ پھر بھی مت رکیے گا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے نہ سمجھی سے پوچھا، مطلب کہ آپ کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ یوں ہی ضائع کرتے رہیں گے؟ بس اس لیے کہا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، میرے پاس وقت ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ جب تک خالہ کہیں گی میں رک جاؤں گا۔ وہ کیا سوچیں گی کہ میں انہیں کم تر سمجھ کر نہیں رک رہا؟ میں نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا، نہیں نہیں۔ وہ ایک دم چلائی، کیا مسئلہ ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہو؟ اس کی اس طرح چلانے پر میں نے بہت مشکل سے آواز نیچے رکھی، ورنہ اس کی بے تکی باتوں پر میرا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ پر آپ کے گھر پر شادی کا ماحول ہے، 100 کام ہوتے ہیں، چودھری صاحب کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں اگر آپ کیوں میرے گھر بیٹھ جائیں گے تو انہیں کیسا لگے گا؟ انہیں کہ ان کا بیٹا ان کے پاس نہیں اور ان کی مدد نہیں کر سکتا، اور وہ میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ابھی گھر تو چلو۔
میں نے گاڑی دروازے کے پاس روکی۔ میرے اترتے ہی وہ بھی اتر گئی۔ دروازے پر دستک دینے کے کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلتے ہی مہوش کی بہن نے ہمیں دیکھتے ہی خوشی سے سلام کیا اور مہوش کے گلے لگی۔ ارے باجی، تم تو بڑی سوہنی لگ رہی ہو، اس نے خوشی سے اور بھی جوش سے کہا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میری مہوش پیاری لگ رہی ہو۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مہوش نے مجھے بات سننے کا کہا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ میں اماں سے اجازت لیتا وہاں گیا۔ میں نے کہا تھا آپ چلے جائیں گے، اس نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے یہاں سے زبردستی بھیجنا چاہتی ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے سوال پر اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ نہیں، وہ دراصل اماں شرمندہ ہو رہی ہیں کہ وہ آپ کی حیثیت کے مطابق کچھ نہیں کر سکیں۔ اگر آپ کچھ دیر اور رکے تو وہ کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگیں گی، اور ہمارے گھر میں جتنے پیسے بچے ہیں، ابا کی مزدوری سے اماں نے جو بھی بچت کی تھی، وہ سب ایک ہی بار میں خرچ ہو جائے گا، اور پھر گڑیا کی سکول کی فیس، گھر کا خرچہ، سب کی فکر ہوگی۔ اماں پریشان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ ابھی میں کمرے سے نکلتا تو موبائل کی بیل بجنے لگی۔ چھوٹا سا موبائل جو مہوش کے ہاتھ میں تھا وہ مسلسل بج رہا تھا، اور وہ خاموش کھڑی تھی۔ شاید وہ میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے پتر، تھوڑی دیر تک تو رک جاتا، میں تیرے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا رہی تھی۔ ارے نہیں اماں جی، میں سب کچھ کھا لیتا، پر اس وقت میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا، اگلی دفعہ پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ میں گھر سے نکلنے لگا جب امی کی کوئی بات یاد آنے پر واپس پلٹا اور اس کمرے میں گیا جہاں مہوش تھی۔ ابھی دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا جب اندر سے آواز آئی۔ مہوش کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے شک ہوا تو میں دروازے کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک ملتی ہوں کیونکہ عاقب ابھی گیا ہے۔ اس کے جانے سے اماں پریشان ہو گئی ہیں کہ وہ کیوں چلا گیا۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ کس طرح اسے جانے پر راضی کیا۔ مہوش کسی سے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ وہ کسی لڑکی سے باتیں کر رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی اور مجھے دیکھتے ہی کال کاٹ چکی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ سنبھل کر پوچھنے لگی۔ آواز میں لڑکڑاہٹ واضح تھی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے شک کے انداز میں پوچھا۔ مجھے لگا میرا شک صحیح ہے۔ دل ایک بوجھل ہوا تھا۔ وہ میری سہیلی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں آؤں گی تو اسے بتا دوں گی، بس اسی سے بات کر رہی تھی۔ آپ واپس آ گئے، کیا کچھ چاہیے تھا؟ وہ لفظوں کو ملاتی بول رہی تھی۔ ہاں وہ نہیں، کچھ نہیں۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کیوں واپس آیا۔ گھر سے نکلتے ہی میں سیدھا دوستوں کے پاس گیا اور شام تک وہیں رہا۔ ولیمہ اگلے دن تھا، اسی وجہ سے رات 10 بجے حویلی پہنچا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے پیچھے سے امی نے پکارا تو میں رک گیا۔ اب تیری شادی ہوگی ہے، بیوی گھر پر ہے، کم سے کم اسی کا سوچ کر گھر جلدی آ جایا کر، امی کے ساتھ کھڑی دادی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اگلی دفعہ خیال رکھوں گا دادی، مگر ابھی مجھے سونا ہے، بہت تھک چکا ہوں۔ انہیں کہتا میں جلدی سے کمرے میں گھس گیا۔ جلد بازی میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مہوش ایک دم ہڑبڑا گئی اور موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اس کے یوں گھبرانے اور موبائل کے گرنے سے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر رات کے اس پہر مجھے حیرت ہوئی۔ آپ آ گئے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے بنا اسے دیکھے اور جواب دیے واش روم کا رخ کیا، اور جب باہر نکلا تو وہ کھانا گرم کر کے لے آئی۔ آپ کھانا کھا لیں، نرم لہجے میں کہتی کہ وہ آپ کھانا نکال رہی تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے کھانا شروع کیا تو وہ بس مجھے دیکھتی رہی۔ کھانے کے بعد میں سونے کے لیے گیا تو تھکن کی وجہ سے نیند جلد ہی مہربان ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ میں نیچے گیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ امی کے منع کرنے کے باوجود وہ ہر کام کر رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کی مسکراہٹ پر مجھے ہمیشہ شک ہوتا، اور اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ نئی نویلی دلہن ضد کر کے کھانا بنا رہی ہے۔ میں نے ناشتہ کیا اور ولیمے کی تیاریوں میں مدد کرنے لگا۔ امی نے پارلر والی کو حویلی میں بلوا لیا، جس سے مہوش کمرے میں ہی تیار ہو گئی۔ سب کے مسکراتے چہروں میں صرف ایک چہرہ سپاٹ تھا، اور وہ تھا مہوش کا۔ نہ جانے وہ کیوں ایسی بیٹھی تھی جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا تھی وہ؟ ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ رکھنے والی اب یوں بیٹھی تھی، آخر کیوں؟ سوچا اس سے بات کروں۔ یہی سوچتا رہا کہ کیسے بات کروں گا۔ ولیمہ ختم ہو چکا تھا۔ یوں ہی دن گزر رہے، مگر میری مہوش سے کوئی بات نہ ہوئی۔ میں جب بھی جاتا یا تو وہ سو رہی ہوتی یا کمرے میں نہ ہوتی، اور تب آتی جب میں سو چکا ہوتا۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے چلی جاتی۔ سب کے سامنے بات کرنا مجھے گوارا نہ لگا۔ ایک دن میں حویلی میں پہنچا تو ایک بری خبر میری انتظار میں تھی۔ بھائی امی کا سونے کا سیٹ گم ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں گم ہوا ہے یا چوری۔ شازیہ میری دوسرے نمبر والی بہن تھی۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ میری زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ حویلی میں چوری ہو گئی۔ امی کا تو برا حال تھا۔ وہ سیٹ لاکھوں کی ملکیت تھا، اور تھا بھی امی کے میکے سے، جس پر امی بہت رو رہی تھی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا کہ مل جائے گا۔ ابھی میں نے سمجھا ہی رہا تھا جب میری نظر سامنے کھڑی مہوش پر پڑی، جو چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی
امی کو روتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے جھٹکا لگا، پوری حویلی پریشان تھی اور وہ اکیلی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سب کچھ سنبھال کر میں کمرے میں گیا تو الماری میں کچھ سیٹ کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف موڑا تو ایک دم گھبرا گئی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ میری ماں کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور تمہیں مسکرانے کی پڑی تھی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں کب ہنس رہی تھی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں تو خود پریشان ہوں ان کے دکھ پر۔ آنسو بہاتی وہ بولنے لگی۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے سخت لہجے میں بات کی جس کی وجہ سے وہ رونے لگی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے مگر امی کا سیٹ نہ ملا۔ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں اب جلدی گھر آ جاتا، زمینوں پر بھی چلا جاتا۔ امی ابو بہنیں سب خوش تھے کہ میں سدھر گیا ہوں، مگر مہوش نہ خوش تھی۔ آپ اتنی جلدی گھر کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کے سوال پر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عموماً بیویاں خوش ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر جلد گھر آ گیا، مگر وہ شکایت کر رہی تھی کیونکہ کام جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے خود کو نارمل رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس پر غصہ کروں، تو زیادہ کام کر لیجئے۔ یہ حکم تھا، التجا یا کچھ اور؟ میں سمجھ نہ سکا۔ اگلے دن میں رات 11 بجے واپس آیا۔ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا جب اندر سے ہنسنے کی آواز سنی۔ مہوش ہنس رہی تھی مگر وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی کیونکہ آواز اس اکیلی کی ہی تھی اور اس وقت حویلی میں سب سو چکے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چوکنا ہو گئی۔ موبائل تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ میں نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ کھانا لاؤں؟ اس قدر پیار اور نرم لہجے میں پوچھنے پر میں خوش ہوا۔ مجھے اچھا لگتا تھا۔ تم جاگ رہی ہو؟ خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور کیا؟ وہ خفا سی ہوتی ہوئی بولی جیسے برا لگا ہو میرا پوچھنا۔ کھانا لے آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اسے کہتے ہوئے میں فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کھانا لگا چکی تھی۔ حیرت کی بات، اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلا رہی تھی اور مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کافی دیر باتوں کے دوران ہی ہم دونوں سو چکے تھے۔ بھائی، آپ میری آپی سے بات کروا سکتے ہیں پلیز؟ گڑیا کی کال تھی۔ مجھے ایک جھٹکا لگا اس کی بات پر کہ مہوش تو حویلی میں نہیں تھی۔ کال اس کی وہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے، اور اگر وہ وہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ میں نے یہی سوچتے ہوئے کئی دفعہ کال کی مگر نمبر مصروف کیا جا رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ اس کے آتے ہی میں نے غصے سے پوچھا۔ اماں کے گھر۔ اس کے اطمینان سے جواب دینے پر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کتنے سکون سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ابھی میں کچھ اور پوچھتا، باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر باہر گیا۔ امی، میرے جھمکے نہیں مل رہے۔ شازیہ نے رونا شروع کر دیا۔ پوری حویلی ایک بار پھر پریشان ہو چکی تھی۔ شازیہ کے کمرے سے بھی سونے کا سیٹ غائب تھا۔ پولیس کو بلانے سے ابو جی نے انکار کیا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آخر یہ چوریاں کون کر رہا ہے، اور وہ بھی حویلی کی عورتوں کا زیور؟ اسی سوچ میں گم تھا جب شازیہ کمرے میں آ گئی۔ میں کمرے میں اکیلا تھا کیونکہ مہوش اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ تمہاری بیوی کی انگوٹھی؟ شازیہ نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ انگوٹھی میرے ہاتھ پر پھینکنے والے انداز میں کہا۔ کہاں سے ملی؟ شازیہ کا جواب سن کر میرا رنگ پل میں سرد ہوا۔ میرے شک صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ میری الماری کے پاس سے۔ شازیہ نے گویا دھماکہ کیا۔ تمہاری بیوی یہ سب کر رہی ہے اور یہ بات مجھے پریشان کر چکی ہے۔ مطلب حد ہے، اس نے اتنی چوریاں کی، لیکن کیوں؟ آخر اسے کیا ضرورت پڑی اتنے قیمتی زیور کی؟ اور اب تو وہ سچ میں اپنی حد بھول چکی ہے۔ تمہیں پتا ہے میری الماری سے چین وغیرہ بھی غائب ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ پاگل تو میں ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے محسوس کیا یہ سب سوچ کر کچھ دنوں سے میں کھانا کھاتے ہی سو جاتا، اور آج مہوش نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے سوچا کہ کھانا کھا کر اس سے پوچھوں گا کہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، مگر افسوس کہ میں کھانا کھاتے ہی سو گیا، اور جب صبح اٹھا تو سب برباد ہو چکا تھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کے انگوٹھے پر سیاہی لگی تھی، مگر کیوں؟ یہ سمجھنے کے قابل میرا دماغ نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، اگر وہ کہیں نہ ملی۔ ابو جی نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ مہوش کے گھر والے بھی پریشان تھے۔ رو دھو کر وہ لوگ تو بچ گئے۔ میں نے ابو جی سے منت کی کہ وہ انہیں چھوڑ دیں، جس پر وہ انہیں چھوڑ چکے تھے، پھر اس کے بدلے میں وہ انہیں نظر بند کر چکے تھے۔ ان کے گھر کے باہر ابو جی نے اپنے آدمی کھڑے کیے۔ ایسا کیوں کیا؟ اس نے اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تھی تو کیوں اس نے مجھ سے شادی کی؟ ایک دن ملازم نے آ کر مہوش کے آنے کی خبر دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب مہوش کسی لڑکے کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی، کسی غیر کے ساتھ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں غصے سے اس کی جانب گیا، مگر مہوش کی بات پر میرے قدم سخت ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ امی جی اور ابو جی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ۔ اتنی بری لڑکی میرے نصیب میں تھی۔ یہ حویلی اور آپ کی زمینیں اب میرے نام پر ہیں۔ چودھری صاحب، میں ان سب کی مالک ہوں، اور آج ہی آپ سب یہاں سے نکل رہے ہیں۔ مہوش نے سنگدلی کا مظاہرہ کیا۔ لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں بس دیکھتا رہ گیا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ تم مجھے طلاق دے دو۔ میں واجد سے محبت کرتی تھی، مگر اپنے گھر والوں کی ضد پر
میں نے کبھی بھی واجد کو چھوڑا نہیں ہے۔ پہلے سوچا تم سے کہوں گی کہ تم مجھے طلاق دے دو، مگر پھر مجھے لگا کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے، اسی لیے سب کھیل کھیلا، اور کھیل ہی کھیل میں سوچا کیوں نہ یہ سب جائیداد اپنے نام کر لوں، اور دیکھو میں کامیاب رہی۔ میں نے تمہیں نیند کی گولی دی اور پھر تمہارے ہاتھ کے انگوٹھے سے نشان لگا کر سب کچھ اپنے نام کر لیا اور حویلی سے نکل گئی۔ میں واجد کو بتا چکی تھی کہ میں اس وقت نکلوں گی، جس پر حویلی سے نکلتے ہی واجد مجھے لے گیا۔ وہ اپنی جیت پر ہواؤں میں تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں نے صدمے سے کہا، مجھے ابھی تک وہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا، تم غلط ہو۔ ابو جی کی بات پر سب کی نظر ان پر گئی جو چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ تم نے عاقب کے ہاتھ سے نشان لگایا جبکہ یہ سب کچھ تو میرے نام پر ہے۔ ابو، میں نے مسکرا کر کہا، میں سمجھی نہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ سب عاقب کا ہے۔ مہوش کی تو سانس رکی تھی، مگر یہ عاقب کے نام نہیں۔ شازیہ نے میرے پاس آ کر میرے ہاتھ پکڑتے مجھے تسلی دی اور مہوش سے کہا، میں نے کچھ بھی عاقب کے نام نہیں کیا تھا۔ چونکہ عاقب بہت بگڑ چکا تھا تو میں نے اپنے مرنے پر ہی سب کچھ عاقب کے نام ہونے کی وصیت کی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب میرے مرنے پر ہی عاقب کے نام ہوگا، اور ابھی میں زندہ ہوں۔ ان کی بات سن کر واجد کا چہرہ بگڑا۔ اپنی جان کو خطرے میں رکھ کر وہ مہوش کو چھوڑتے ہوئے باہر بھاگا، مگر ابو کے اشارے پر حویلی کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ تمہیں طلاق چاہیے تھی نا، عاقب فارغ کرواؤ۔ ابھی شازیہ نے حکم سنایا تھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے ہاتھ جوڑے منت کر رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور میں نے اس طرح 3 دفعہ کہا۔ میں نے مہوش کو چھوڑ دیا۔ اس دن وہ اپنے گھر سے بھی نکالی جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں گئی کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ یہ تجربہ میرے لیے کافی تھا۔ نہ محرم کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ بات مہوش نے مجھے سمجھا دی، جس کی جاگتی مثال مہوش تھی جو نہ محرم کی محبت میں سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔